محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعدہ کیا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کیے اچھے، البتہ ضرور خلافت دے گا ان کو اللہ پاک زمین میں، جیسا کہ خلافت دی ان لوگوں کو جن سے پہلے تھے، اور البتہ ضرور مضبوط کرے گا ان کے لیے اللہ پاک ان کے دین کو، جو دین اللہ نے پسند کیا ہے ان کے، اور البتہ ضرور تبدیل کر دے گا اللہ پاک ان کو ان کے خوف کے بعد امن۔ بات یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں گے وہ میری، نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جس شخص نے کفر کیا اس کے بعد بس یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، اور قائم کرتے رہیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ اور اطاعت کریں رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ عاجز کرنے والے ہیں زمین کے اندر، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی ان کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو خلافت ملی ہے۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے خود چن کر بنایا ہے، ایک جماعت اللہ کے نبیوں کی اور دوسری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت۔ نبی بھی اپنی عبادت سے نہیں بن سکتا کہ آدمی عبادت ریاضت تسبیحیں پڑھے نبی بن جائے، ایسے نہیں۔ نبی اللہ کے حکم سے بنتا ہے، عبادت سے نہیں بنتا۔ صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا کہ آدمی عبادت ریاضت تسبیحیں زیادہ کرے، خیرات صدقے کرے، حج کرے اور صحابی بن جائے، فرمایا ایسے نہیں۔ صحابی بھی اللہ کے حکم سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے مسجد نبوی، یہ 2 دفعہ تعمیر ہوئی۔ پہلی دفعہ جب تعمیر ہوئی اس وقت کچی تھی، جب دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا تو اس وقت بھی کچی تھی۔ پھر جب تیسری دفعہ ہوئی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد جب رکھی تو پہلی اینٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رکھی خود، دوسری اینٹ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رکھیں، تیسری اینٹ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی حضرت عثمان، پانچویں جو ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ رکھی، اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ پاک تمہیں جو ہے نا میرے بعد خلافت عطا فرمائے، یعنی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ نمبر، یہ طریقہ، یہ اللہ نے خود بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وصباً ایسے پہلے خلافت لے لی، بلکہ اللہ کے رسول کی چاہت اور مرضی یہی تھی، اور اللہ کے رسول جو ہے اپنی مرضی نہیں کرتے، بلکہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بعض رافضی شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلافت حق تو تھا حضرت علی کا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خلافت چھین لی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری ایام سے بیماری کی، بخار کی شدت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کمزوری ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھے۔ حالانکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے چچا زادوں کو، نہ حضرت علی کو، کسی کو بھی نہیں کہا کہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، بلکہ ابو بکر کو حکم دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرا ابا جو ہے وہ بڑا نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکے گا، آپ کسی اور کو کہیں، عمر کو کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کہ میں نبی کے بغیر کیسے نماز پڑھوں، لوگوں نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ آپ پڑھا دیں۔ حضرت عمر مصلی پر جیسے ہی چڑھے، تلاوت شروع کی نماز میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تو بالکل قریب ہی تھا، ایک ہی دیوار تھی مسجد کی، تو آپ نے وہاں سے آواز دی، فرمایا اللہ عمر نماز نہ پڑھائے، ابھی نماز نہیں ہوگی، میں نے جس کو حکم دیا ابو بکر صدیق کو وہی نماز پڑھائے، تو پھر نماز ہوگی تمہاری، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آسمان کے اوپر ستارے جتنا نکلے ہوئے ہیں، اتنا بھی بھلا کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پیاری عائشہ، اتنا نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی، چاہت تو یہ تھی کہ میں پوچھوں گی اللہ کے رسول میرے ابا کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پھر فرمایا، پھر پوچھا اللہ کے رسول کوئی اور بھی ہے جس کی اتنا نیکیاں ہوں؟ میرے ابا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاری ہے، تیرے ابو بکر کی تو اللہ نے اتنا نیکیاں بنائی ہیں کہ وہ آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اے ابو بکر مہربانی کرو میرے اوپر کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور 3 راتیں جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے غار میں گزاری تھی نا، وہ نیکی مجھے دے دو، بس وہ نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے دو۔ اور زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف کیا، اور اللہ سے عرض کیا، میرا اللہ میں نے سب کے حق دنیا میں ادا کر دیے ہیں، یہ ابو بکر ہے، اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیے ہیں کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا، قیامت کے دن تو آپ اس کو راضی کر۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو میں اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ہفتے کی مقدار میں اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، اشفع تو شفا، مانگو جو تم مانگتے جاؤ گے میں رب تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما اور ان کا حساب کتاب شروع کر، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ پاک جلال میں فرمائیں گے کون ہے مجھے حساب دینے والا، لے آؤ میرے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی گھبرا جاؤں گا کہ اب کس کو لے جاؤں اللہ کی دربار میں حساب دینے کے لیے، حساب دینے کے قابل کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے پکڑوں گا، اللہ کی دربار میں لے جاؤں گا۔ اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر فرمائیں گے اے میرے محبوب تم اس آدمی کو میرے سامنے لے آؤ حساب دینے کے لیے جس کا میں رب نے قرضہ دینا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے، اللہ پاک کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنا بچے، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیے۔ ہاں جی، اور فرماتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے، اور آج بھی میرے محبوب کے ساتھ اکٹھے روزے مبارک کے اندر آرام کر رہا ہے، اس سے بھی بڑا خوش نصیب انسان کی اور ہو سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، حضرت علی کو تو مانتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، یہ ان کے اپنے ایمان کی ہاں جی تباہی اور نقصان ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، ان کو معیار حق نہیں سمجھتا، اور اسی طریقے سے جو ان کی ترتیب ہے اسی ترتیب کو نہیں مانتا، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے ایمان خود ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی گواہیاں تو خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا کیا خیال ہے اس وقت کون لوگ موجود تھے؟ صحابہ موجود تھے۔ اس وقت بھی اور لوگ تو نہیں تھے جب قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت تو صحابہ تھے۔ اللہ نے انہی کا تذکرہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام، منکم تم میں سے، وعاملوا الصالحات عمل اچھے کیے، لیستخلفنہم فی الارض، البتہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا اللہ زمین میں، ان کو جو خلافت عطا کی ہے یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا۔ اور پھر یہاں پر تاکید کا لفظ ہے، لام بھی تاکید ہے، پھر آخر میں نون بھی تاکید کے لیے ہے، تاکید کر کے اللہ نے بات فرمائی کہ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ان کو خلافت دی ہے۔ ثم استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ خلیفہ بنایا اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں کو جیسے اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی تھی اسی طرح ان کو بھی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ضرور مضبوط کرے گا ان کو اللہ پاک ان کے لیے ان کے دین کو، وہ دین جس کو اللہ پاک نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ضرور تبدیل کر دے گا ان کے لیے اللہ پاک ان کے خوف کے بعد امن، یعنی ان کے خوف بھی جب ان کی حکومت آئے گی خوف خطرے سب ختم ہو جائیں گے، امن ہی امن ہوگا۔ چنانچہ بات مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور جانور بھی اکٹھے ہاں جی پانی پیتے تھے، کسی جانور کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، ایسا امن آ گیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ امن کب آئے گا؟ اس کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ فرمایا عبادت میری کرتے رہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جب میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف میری عبادت کریں گے، میں رب ان کو خلافت بھی دوں گا، حکومت بھی دوں گا، حکومت بھی مضبوط اور خوف بھی ختم ہو جائے گا، سارا کچھ مسئلے حل اس وقت ہوں گے جب عبادت میری ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
ومن کفر بعد ذلك، اور جس شخص نے کفر کیا، انکار کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرتے رہیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے رہیں رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جائے۔ یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم اللہ کو عاجز کر دیں گے، کہ ہم بھاگ جائیں گے، کہیں اللہ سے چھپ جائیں گے، ہاں جی اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ عاجز کرنے والے ہوں گے، بھاگ جائیں گے، فی الارض زمین میں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، پھر جس نے بھی کفر کیا، والا بئس المصیر، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ۔